What package will the Godfather give Nihal Hashmi fall and scapegoat tradition of Pervez Rashid Mushahidullah after his Oscar-worthy performance? Nihal Hashmi's shameful threats to superior judiciary and JIT part of PMLN pool culture, they either buy people or try to scare them. یہ عمران خان صاحب کے ٹویٹ ہیں. آپ اپنے معیار سے ان کلپس کو دیکھیں, یہ آپ کے ٹویٹس ہیں. یہ سیاسی گرفتاری ہے, یہ سیاسی گفتگو ہے. مطلب آپ چاہتے کیا ہیں؟ پوری کی پوری اپوزیشن کو جیلوں میں ڈالا, اور جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا وارنٹس کے بغیر ڈالا. ان کی بہنوں کو, ان کی بیٹیوں کو عدالتوں میں گھسیٹا. مائکس کے اوپر, لاؤڈ سپیکرز کے اوپر اعلان ہوتے تھے کہ آج شہباز شریف کی فلانی بیٹی کا نام لے کر وہ پیش ہو رہی ہے عدالت میں. نام اونچا اونچا لیا جاتا تھا. فریال تالپور کو عید والے دن ہسپتال سے گھسیٹ کر جیل میں ڈالا گیا. مریم نواز کو 2 دفعہ گرفتار کیا گیا, اور فیصلہ ہائی کورٹ اسلام آباد کا آپ نے سن لیا. دوسری دفعہ گرفتار کیا گیا جس وقت وہ اپنے والد کو کوٹ لکھپت جیل میں ملنی گئی. ہینڈ کفس لگائے گئے ان کو, اور ان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالا گیا. امریکہ گئے موصوف تو کہتے تھے میں آج جا کر نواز شریف کا AC اتاروں گا جیل کے اندر سے. یہ تقریر, یہ جگہ استعمال کی جاتی تھی کہ شہباز شریف کو جیل کے اندر کرسی نہیں دینی نماز پڑھنے کے لیے, اس کی میڈیکل رپورٹس جو ہیں اس کو نہیں دکھانا. گالی دی تھی کسی کو؟ وہ تو سیاسی گرفتاریاں تھیں. رانا ثناءاللہ کو 20 کلو ہیروئن ڈال دی, نہ وہ بیگ ملا ہیروئن کا, نہ وہ ہیروئن ملی. ان کی بیگم کو جیل کے باہر گھنٹوں بٹھایا جاتا تھا صرف کس لیے کہ انہوں نے ان کو شوگر کی دوائی اور ان کو کھانا دینا ہے. ہم نے تو کبھی یہ باتیں بھی نہیں کی. ان کی بیٹی کو گھسیٹا گیا جیل کے اندر جہاں وہ اپنے ان کے والد کو ملنے جایا کرتی تھی. مطلب سب کی, اور سب لوگوں کو گرفتار کیا, سب لوگ جیلوں میں گئے, سب لوگوں نے جیلوں میں جا کر عدالتوں میں اپنے کیس لڑے. یہاں تو طیبہ گل کو گرفتار کر اغوا کر لیا وزیر اعظم ہاؤس میں کہ لوگوں کے خلاف تم کیسز بناؤ. وہ سیاسی کیسز ہوتے ہیں, وہ سیاسی گرفتاریاں ہوتی ہیں. آپ اداروں کو دھمکائیں, شہداء کے خلاف کیمپین کریں, شہداء کی فیملیز کے خلاف مہم چلائیں. مطلب آپ یہ دیکھیں اور اس کے بعد آپ اداروں کو گالیاں دیں, آپ لوگوں کے بچوں کو دھمکیاں دیں کہ تم باہر نکل کے دکھاؤ. تم باہر نہیں نکل سکو گے. ان کی فیملیز کو دھمکاؤ اور پھر کہو کہ جی سیاسی گرفتاری ہو گئی ہے. اگر سیاسی گرفتاری ہونی ہوتی تو 9 ماہ میں ہو جاتی. ہمارے پاس بھی وہی طاقت ہے, ہمارے پاس بھی وہی اختیار ہے, ہمارے پاس بھی وہی قوانین ہے, ہمارے پاس بھی وہی کرسی اور وہی منصب ہے جس کا آپ نے ناجائز استعمال کر کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا, لوگوں کی بچیوں کو جیلوں میں ڈالا, عدالتوں میں گھسیٹا. تو 9 ماہ سے یہ ہو جانا چاہیے تھا. تم توشہ خانہ میں پکڑے جاؤ تو الیکشن کمیشن کو گالی دو کہ مجھے ڈسکوالیفائی کر کے دکھاؤ. تم سیشن جج کو ساتھ خاتون کے ساتھ کنٹیمپٹ کرو, اس کو دھمکاؤ, اس کو دھمکیاں دو, اور جا کے تم دندناتے پھرو اور کہو کہ تو کر مجھے گرفتار ہو یا تو کر مجھے ڈسکوالیفائی. تم سپریم کورٹ کو گالی دو. تم اسلام آباد ہائی کورٹ اگر تمہیں کہے کہ نہیں تم جا کر فورن فنڈنگ کا فیصلے کا جواب دو, توشہ خانہ میں تم کہو کہ جی مجھے ڈسکوالیفائی کیا تو میں سب کو گھسیٹ دوں گا, مار دوں گا, دھمکا دوں گا, چھوڑوں گا نہیں, ان کے بچوں کو نہیں چھوڑوں گا. کس قسم کا رویہ ہے یہ؟ کس قسم کا رویہ ہے؟ کیا ہم نے پاکستان کو اس قسم کی ریاست اور بنانا, ریپبلک بنانا ہے تو یہ فیصلہ آج سب کو کرنا پڑے گا. اس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہر شخص کو کرنا پڑے گا, اس اسکرین کو دیکھتے ہوئے ہر شخص کو کرنا پڑے گا, اس ملک کے ہر نوجوان کو یہ کرنا پڑے گا کہ اگر آج ایگزیمشن عمران خان پاکستان تحریک انصاف اور اس کے ترجمانوں کو دی تو پھر یہ ایگزیمشن 22 کروڑ عوام کو دینی پڑے گی. یہ ہر جماعت کو دینی پڑے گی, یہ ہر جماعت کے ترجمان کو دینی پڑے گی کہ اس کے دل میں جو آئے وہ منہ سے بول سکتا ہے. وہ قوانین ختم کرنے پڑیں گے جو ملک کے اندر اس وقت موجود ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک شخص کو یہ اجازت دیں, ایک شخص کے اوپر یہ ایگزیمشن ہو, اس کو کھلی چھٹی ہو, وہ کبھی کسی IG کو گلے سے گھسیٹنے کی بات کرے, کبھی کسی کو اپنے ہاتھوں سے پھانسیاں دینے کی بات کرے, کبھی کسی بچوں کو, ان کی بیویوں کو, ان کی بیٹیوں کو, ان کی بہنوں کو, ان کی فیملیز کو دھمکانے کی بات کرے, ان کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالے تو کوئی بات نہیں. وہ سیاست ہے اور وہ سیاسی طور پہ بول سکتا ہے. اور دوسری طرف آپ دوسروں کو بات نہ کرنے دیں.
شہباز شریف جاتا تھا نا عدالت میں، نیب کی عدالت میں، آپ میں سے کئی لوگ وہاں موجود ہوتے تھے، جب وہ میڈیا ان کے سامنے آتا تھا کہ آپ کچھ بولیں، وہ 2 دفعہ سی ایم رہے ہیں پنجاب کے، اس وقت کیا کرتے تھے؟ اونچے اونچے لاؤڈ سپیکر پنجاب پولیس اور نیب کی عدالت میں بجائے جاتے تھے کہ شہباز شریف کی آواز نہ پہنچے میڈیا کو. جب مریم نواز اور نواز شریف صاحب یہاں آتے تھے عدالت میں ہاتھ پکڑ کے، سب کو پتا تھا وہ کیا کیس ہے، تو تب کیوں نہیں کہا کہ یہ غلط ہو رہا ہے؟ آج کیوں نہیں کہتے کہ وہ غلط ہوا تھا؟ 3 دفعہ کا منتخب وزیر اعظم تھا، اگر وہ عدالت میں پیش ہو سکتا ہے، اس کی بیٹی پیش ہو سکتی ہے، بطور وزیر اعظم JIT میں اس کے سارے بچے پیش ہو سکتے ہیں، تو یہ کیوں نہیں پیش ہو سکتے؟